جسے انگریزی میں اسپینش فلو کہتے ہیں، اور اس اسپینش فلو کے ذریعے سے لاکھوں میں لوگ ہلاک ہوئے، ساری دنیا میں یہ پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی آئے ہیں ہمارے ہی زمانے میں۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ایبولا ایک بہت خطرناک بخار تھا جو افریقہ میں شروع ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ گاؤں میں شروع ہوا اور ڈاکٹروں نے جلدی سے اسے کنٹرول کر دیا، بڑے شہروں تک نہیں پہنچا۔ اسی طرح سارز کی بھی بیماری پھیل گئی تھی، لیکن کافی دنوں کے بعد جب ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے ریسرچ کیا تو وہ بھی کنٹرول ہوا۔ اب یہ ایک اور نیا وبا ہے، تو کیا یہ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر ہے تو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں خلق کیا اور خدا اپنے مخلوق کو اور ہم انسان کو پیار کرتا ہے۔ خدا ہمیں نجات دینا چاہتا ہے، نہ کہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بے شک بائبل مقدس میں بھی کافی دفعہ وبا کا ذکر ہے، اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ ہمیں ایک سبق دینے کے لیے، ایک پیغام دینے کے لیے ہے کہ اے انسان یاد رکھ کہ تمہاری زندگی میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹے وائرس کے ذریعے سے میں تجھے تباہ کر سکتا ہوں، ایٹم بم کی ضرورت نہیں، ایٹمی ہتھیار کی ضرورت نہیں، ایک ایسی اندیکھی چیز۔ لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اگر انسان توبہ کرے، یہ بھی بائبل میں لکھا ہے، اور سب سے بہتر طریقہ توبہ کرنے کا یہ ہے روزہ رکھنا اور سنجیدگی کے ساتھ دعا کرنا، دل کی تبدیلی، توبہ کرنا۔ اور آج کے دن تمام مسیحی پورے پاکستان میں یہی کر رہے ہیں، اپنے لیے صرف نہیں، پورے پاکستان کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ ہم خدا سے التجا کرنے آئے ہیں، اے خدا شاید ہم زیادہ مغرور ہو گئے ہیں، اور کچھ نہیں کہ ہمارا سائنس اتنا ترقی کر گیا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی بیماری پہ ہم غالب آ چکے ہیں، تو اب دنیا میں کوئی بیماری نہیں رہ گئی۔ تو یہ ہمارے ایک سبق ہے کہ دیکھ لو اس بیماری نے کیا تباہی مچائی ہے۔ تو ہمیں فروتنی کے ساتھ ہمیں حلیم ہونا چاہیے، اور فروتنی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ آخر کار مالک وہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آج خدا کے حضور میں آئے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو فروتن کر کے دعا کریں، روزہ رکھنے کے بعد ہم دعا میں ایک ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، فہم دیا ہے، تاکہ ہم اس کی مخلوقات میں بہت ساری چیزوں کو جان لیں، کوشش کر کے، تحقیق کر کے۔ اور ہمارے سائنسدان اور ڈاکٹر جو ہمیں بتاتے ہیں، اگر ہم نہیں جانتے، ہم ڈاکٹر نہیں، تو ان کی بات سننا چاہیے کہ اس وبا کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکومت کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں۔ ایک یہ ہے ایک دوسرے سے دور رہنا، تاکہ یہ جو بیماری ہے ایک سے دوسرے تک نہ پہنچے۔ منہ پر کیسے ماسک لگانا، ہاتھ کو کیسے دھونا، ان تمام چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز، مصیبت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مصیبت میرے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے پریشانی اور مصیبت ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کو پہلے صاف کر کے اپنے دلوں کو کھولیں، اور یہ دیکھیں کہ دوسرے جو مصیبت میں ہیں، میں اس میں مثبت کردار کیا پیش کر سکتا ہوں۔ کلام مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے آج کے حوالے میں ہمیں بڑا اچھا پیغام ملتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں
جزیرے پہ سوار ہوتا ہے تو بہت بڑا طوفان آتا ہے، ہوا تیز ہو جاتی ہے، لہریں اٹھتی ہیں، کشتی ڈگمگا رہی ہے، اس کے شاگرد گھبرا گئے، اور یسوع کشتی کے پچھلے حصے میں آرام سے سو رہا ہے۔ وہ اور بھی گھبرا جاتے ہیں اور چیختے ہیں، پکارتے ہیں، خداوند ہمیں بچا۔ کیونکہ یہ تلاوت انگریزی میں کی گئی ہے، میں دوبارہ اسے پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ اور پھر یسوع کہتے ہیں، ایک کام اعتقاد ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ اور اس نے ہوا کو کہا رک جا، اور سمندر کو بھی حکم دیا، اور سمندر بھی، پانی بھی ساکن ہو گیا۔ اور شاگرد حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے جس کی باتیں ہوا اور پانی بھی سنتے ہیں؟ اور یسوع پھر کہتے ہیں، کم اعتقاد ہو، میں تمہارے ساتھ تھا، کیوں گھبرائے تھے، کیوں چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے؟ یہ بڑا اچھا پیغام ہے ان دنوں میں۔ مت گھبراؤ، خدا پر بھروسہ رکھو۔ خدا ہمارے درمیان ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے مصیبت کے وقت، کیا خدا سو رہا ہے؟ کیا خدا ہماری دعا نہیں سن رہا ہے؟ خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ پکارنا تو ہمارا کام ہے، انسان ہوتے ہوئے ہم بھی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن خدا سننے والا ہے۔ یہ اس کی دوسرا پیغام اسی میں سے۔ آخر کار خدا سنتا بھی ہے اور ہمیں کہتے ہیں، مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ہمارے دل صاف ہو، اور ہم انسان، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف دعا کرنا ہے؟ نہیں، ہم پر بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے میں نے کہا، خدا نے ہمیں عقل اور سوچ بھی دیا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس وبا کو پھیلنے سے، اس کو روکنے سے، اس کے روک تھام کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ ہر بندہ سمجھتے کہ میں بہتر جانتا ہوں، تو جو ہمیں ڈائریکٹیوز، جسے آج کل لفظ چل رہا ہے SOP، اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ کیونکہ میں اگر ان کے مطابق نہ چلوں تو وبا کے پھیلانے کی وجہ میں ہو سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، یہ خود غرضی ہے اگر میں اس کے مطابق نہ چلوں۔ ایک خوبصورت مثال آج کی پہلی تلاوت میں ہے، جو کہ اعمال کی کتاب میں سے ہے، کہ مصیبت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی تلاوت جو کہ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں سے لیا گیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ وہ پہلے مسیحی جو تھے، ان کی زندگی کیسے تھی۔ اور یاد رکھیں، وہ پہلے مسیحی جو قدیم زمانے کے تھے، ابتدائی کلیسیا، ان پر بہت مصیبتیں آئیں۔ سب سے پہلے تو یہودی انہیں بہت تنگ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک عزا رسانی بھی شروع کی مسیحوں کو دبانے کے لیے، اور ان کو چھپ چھپ کے عبادت کرنا پڑا۔ یہ وبا سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، ایک کٹر یہودی جس کا نام کیا تھا، شاؤل، وہ کیسے مسیحوں کے گھروں میں جا کر انہیں گھسیٹ کر قید خانے میں ڈالا کرتا تھا۔ اس کے باوجود ان کا ایمان مضبوط رہا۔ بلکہ آج کی تلاوت میں ہم نے یہ سنا کہ وہ سب یک دل تھے۔ کس میں؟ خدا کی تمجید، خدا کی عبادت کرنے میں، اور روٹی توڑنے کی رسم میں، جسے ہم پاک ماس کہتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو پورا کرنے میں وہ یک دل تھے۔ اور دوسرے بات، ان میں سے ضرورت مند کوئی نہیں تھا، کیونکہ جن کے پاس زیادہ تھا ان کا سارا مال اور دولت مشترک تھا۔ جن کے پاس نہیں تھا ان کے ساتھ وہ بانٹ دیتے تھے، ان کو دیتا تھا تاکہ ضرورت مند کوئی نہ رہے۔ میرے عزیزو، وبا کے ساتھ ساتھ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کچھ فیکٹریز بند ہو چکے ہیں، لوگ اپنی کمائی نہیں کما سکتے، محنت کر کے کما نہیں سکتے۔ بڑی مصیبت ہے۔ بچوں کے لیے کھانا نہیں، گھروں میں کھانا نہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے، یہی تو میں نے کہا، مصیبت کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟
میں نے سنا کہ کافی سارے مسیحیوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے محلے میں ضرورت مند لوگ کون ہیں، اپنے طریقے سے ان کی مدد انہوں نے کرنا شروع کیا۔ میں کسی ایک کی تعریف نہیں کروں گا، یہ میں نے سنا اور دیکھا بھی۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہاں آ کر کھانے کی چیزیں پارسل میں بنا کر انہوں نے کہا فادر جی یہ لیں، ان لوگوں کو دے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خود آئے۔ ایک شخص مجھے ملا جس کا کاروبار چل رہا تھا، تو میں نے اس سے ایسی سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان دنوں میں، آپ کا کاروبار؟ جی خدا کا شکر ہے میرا چل رہا ہے، میں نے صرف جانا ہے، صبح جانا ہے، شام کو جانا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے میرے لیے۔ تو میں نے کہا اور کیا کچھ کیا؟ ویسے ہی میں نے سوال کر دیا، لیکن میں حیران تھا جب اس نے جواب مجھے دیا۔ کہتے جی ہم چند دوست اکٹھے ہو کر ہم نے پیسے جمع کیے، ریشن خریدے اور 162 فیملیز میں جنہیں ہم جانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان میں بانٹا۔ میں بہت متاثر ہوا۔ خدا جانتا ہے اور کتنے ایسے نیک لوگ تھے، خدا نے بہت برکت دی۔ اور یہ بالکل انہوں نے وہ کیا جو اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابتدائی مسیح کیسے رہتے تھے۔ یہ بھی شاید خدا کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، ہماری خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے، کہ ہمارا جو موجودہ دنیا ہے، جدید سوسائٹی جو ہے، اس میں تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے اور اکثریت ہے جن کے پاس بہت کم ہے۔ اور ان دنوں میں ان بیچاروں کے پاس وہ بھی جو تھوڑا تھا وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو یہ ہے شاید خدا ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ صرف دعا نہ کریں، اے انسان اپنے دلوں کو بدلو، اپنے دلوں کو بدلو، اپنے ارد گرد دیکھو کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ میں نے تجھے زندگی دی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اب ہم تو دعا کے لیے آئے ہیں، خدا کا کلام ہمارے سامنے ہے، آئیں ہم ان باتوں پر غور کریں اور دعا کریں۔ خدا کی رحمت ہم چاہیں، جیسے پاک ماس کے فوراً بعد الہی رحم کی جو روزری ہے، چیپلٹ جو ہے، وہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ اور جو اس وقت ٹی وی کے ذریعے سے اس عبادت میں شریک ہیں، آپ نے بھی ضرور نہ صرف دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اسکرین کے اوپر یہ دعا دکھائی جائے گی اور آپ نے بھی اس میں شامل ہونا ہے کہ مل کر یہ ایک مشترکہ توبہ ہے، التجا ہے خدا سے۔ اے خدا تمہارے آج کے روزے کو قبول کر، ہماری سنجیدگی سے جو دعا ہے وہ قبول کر، وہ سن لے۔ اور دوسری بات، ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں، ہم اپنے گرد دیکھیں میں کیسے مدد کر سکتا ہوں اوروں کی۔ یسوع نے کہا غریب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہماری مسیحی فرض بھی یہی ہے۔ میں خوشی کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان دوست بھی انہوں نے مجھے فون کیا اور یہاں آئے اور وہ بھی راشن لے کر آئے کہ بشپ جی یہ غریب مسیحوں کے لیے ہے۔ اس کام میں ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے روزوں کے پاک ایام ہے، اور ہماری عبادت ختم ہوتے ہوئے جب ہم روزہ کھولیں گے وہ بھی روزہ کھولیں گے، تو ہمارے ایمانداروں، تمام ایمانداروں کی دعائیں خدا کے حضور آج پہنچے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ خدا دیکھے کہ انسان بھی کوشش کر رہا ہے، نہ صرف کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ محبت بانٹنے میں ایک ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے۔ بہت سارے ڈاکٹرز اور نرسز نے بھی جان کی قربانی دی ہے دوسری کی خدمت کرتے ہوئے۔ اٹلی میں بہت سارے سسٹر صاحبات اور فادر صاحبان بھی شہید ہو گئے ہیں اوروں کی خدمت کرتے ہوئے۔ ان کے لیے بھی آج ہم دعا کریں۔ ایسے لوگ جو بے لوث خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ پاکستان میں چند روز پہلے ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔
تو آئے میرے عزیزو یک دل ہو کر، جیسے کہ لکھا ہے وہ مسیح یک دل ہو کر کیسے ایک دوسرے کے خیال رکھتے تھے، ہم بھی ان سے سیکھیں اور کلام کی بات کو ہم پورا کریں اور خدا کی برکت پائیں۔ آمین۔